وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ لا الہ کی ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں، حالانکہ افضل ذکر بھی اللہ اللہ نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم اپنے مریدوں کو اللہ 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 سکھاتے ہیں، حالانکہ افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ذکر محمد الرسول اللہ بھی نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی عرب عقائد کے حوالے سے فتنوں سے محفوظ ہیں، ہم سے زیادہ محفوظ ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے، انہیں لا الہ کے معنی خیزی کا ہم سے زیادہ علم ہے کہ لا الہ کے اندر کون سا معنی ہے، مطلب کا کتنا سمندر ہے اس کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کی ترتیب اور اس کی برکات کا ہم سے زیادہ ادراک ہے اس گئے گزرے دور میں بھی عرب کو، عرب کی عام عوام کو۔ کبھی آپ مشاہدہ اور تجربہ کر لیں، ایک عام عرب سے بھی آپ لا الہ کی وضاحت طلب کریں گے تو وہ بلا مبالغہ آپ کے بہت سے علماء کو پیچھے چھوڑ دے گا، ایک عامی انسان ہوتے ہوئے، ایک لے مین ہوتے ہوئے، شرط کہ وہ صحیح عرب ہو۔ جب اسے لا الہ کی تفصیل پوچھیں گے آپ کے بڑے بڑے علماء کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ میں علماء کی توہین نہیں کر رہا لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ دراصل راز کی بات یہ ہے، سر نہاں یہی ہے کہ لا الہ کے معنی، مفہوم، مطلب اور مراد کی معرفت اور پہچان بندے کو احساس وفا سے سرشار کر دیتی ہے، بندے کو کانشیس بنا دیتی ہے، بندے کو حساسیت سے بھر دیتی ہے، بندے کو غیرت اور حمیت کے جذبے سے سرشار کر دیتی ہے۔ لا الہ کی پہچان، ایسے میں بندہ ہر فتنے کے حوالے سے چکنا ہو جاتا ہے، بلکہ فتنوں کے خلاف، فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے ہی مورچہ زن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات تک لا الہ کے راستے اور لا الہ کے اقرار کے بعد پہنچا ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ بندہ لا الہ الا اللہ جو فتنے کی بابت چکنا ہوتا ہے، فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے فتنوں کے خلاف مورچے میں چلا جاتا ہے، مورچہ زن ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات تک لا الہ کے راستے پہنچتا ہے اور لا الہ کے اقرار کے بعد پہنچتا ہے۔ وہ اللہ کے اقرار سے پہلے لا الہ کے راستے پر غیر خدا کا انکار کر کے، وہ اللہ کے اقرار سے پہلے لا الہ کے راستے ہر غیر خدا کا انکار کر کے شعوری طور پر وہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہوتا ہے کہ مولا جو بھی لا الہ کی زد میں آئے گا اسے کاٹے بغیر چین نہیں لوں گا، جو بھی لا الہ کی زد میں آئے گا اسے کاٹے بغیر چین نہیں لوں گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا دعوے دار وقت سے پہلے چکنا ہوتا ہے، دشمن کی پیدائش سے پہلے دشمن کے وار سے باخبر ہوتا ہے، اس کی وزڈم اپنے منتہا پر ہوتی ہے، اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ لا الہ کی حساسیت اسے دین کی ہر مورچے پر پہرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، لا الہ کی حساسیت اسے دین کے ہر مورچے پر پہرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر وہ انتم فی رباط دائم کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے جسے تاریخ نے محفوظ کر دیا ہے، انتم فی رباط دائم۔ میں نے سب سے پہلے یہ جملہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ایک تحریر میں یہ جملہ پڑھا تھا،
اسے میں نے یاد رکھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل اسلام سے یہ کہا تھا کہ لوگوں، نبی کی امتیوں، یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے ازبر رکھنا، ذہن نشین رکھنا کہ تم لوگ مستقل محاذ جنگ پر ہو۔ ہمیشہ تم اپنے آپ کو دشمن کے خلاف مورچہ زن سمجھنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم تا قیامت مستقل محاذ جنگ پر ہو۔ انتم فی رباط دائم۔ یہ حساسیت ہے نا کہ ایک بندہ مسلمان اپنے آپ کو مستقل محاذ جنگ پہ سمجھتا ہے، دشمن کے بارے میں چکنا رہتا ہے، متنبہ رہتا ہے، باخبر رہتا ہے۔ یہ حساسیت، یہ جذبہ، یہ کون سی چیز اس کے اندر یہ حساسیت پیدا کرتی ہے، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے؟ یہ لا الہ یہ حساسیت پیدا کرتی ہے کہ لا الہ کے راستے وہ الا اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ترتیب اس کے اندر یہ حساسیت پیدا کرتی ہے کہ وہ کہہ اٹھتا ہے انتم فی رباط دائم، کہ تم ہمیشہ مستقل طور پر محاذ جنگ پر ہو، دشمنوں سے تم نے ہمیشہ تا زندگی چکنا رہنا، فتنوں سے باخبر رہنا، چکنا رہنا۔ اب بتائیں ایسے میں کوئی فتنہ ایسے خوش قسمت شخص پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ خواہ وہ توحید سے متصادم شرک کا فتنہ ہو، خواہ سنت سے متصادم بدعات کا فتنہ ہو، خواہ حدیث سے متصادم انکار حدیث کا فتنہ ہو، خواہ ختم نبوت سے متصادم قادیانیت کا فتنہ ہو، رافضیت کا فتنہ ہو، اور نبوت سے بھی بڑھ کر جس درجے کو آج کل کہا جاتا ہے زندیقین اور مرتدین کی طرف سے، وہ امامت کا فتنہ ہو۔ نبوت سے اوپر کوئی درجہ نہیں، نبوت سے اوپر جو کوئی بندہ کسی بھی امامت کے نام سے یا کسی نام سے بھی کسی چیز کو پڑھ لے جاتا ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، اور اس کی اصطلاح اور اس کا عقیدہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایسے فتنوں کے بارے میں لا الہ الا اللہ کا شعور رکھنے والا چکنا اور باخبر رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ ہر فتنے سے باخبر رہتا ہے، چاہے وہ توحید سے متصادم فتنہ ہو، سنت سے متصادم بدعات کا فتنہ ہو، حدیث سے متصادم انکار حدیث کا فتنہ ہو، ختم نبوت سے متصادم قادیانیت کا فتنہ ہو، ختم نبوت سے متصادم رافضیت کا فتنہ ہو، ختم نبوت سے متصادم امتی کی معصومیت کا فتنہ ہو، ختم نبوت سے متصادم امتی کی امامت کا فتنہ ہو، صحابیت سے متصادم سبائیت کا فتنہ ہو، صحابیت سے متصادم رافضیت کی منافقت کا فتنہ ہو، معصومیت نبی سے متصادم معصومیت امتی کا فتنہ ہو، فہم دین کے 1400 سالہ تسلسل سے متصادم فکر جدید کا فتنہ ہو، غامدیت کا فتنہ ہو، آسمانی دین سے متصادم الحاد کا فتنہ ہو، خود ساختہ اخلاق کا فتنہ ہو، دہریت کا فتنہ ہو، عقل کے درست استعمال سے متصادم عقلیت کا ریشنلزم کا فتنہ ہو، آزادی کے درست مفہوم سے متصادم مادر پدر آزادی کا فتنہ ہو، خلافت آدم سے متصادم ابن آدم کی خدائی کا فتنہ ہو، احساس برتری سے متصادم مغرب سے مرعوبیت کا فتنہ ہو۔ اللہ اکبر۔ الغرض جو بھی فتنہ ہو، جیسا بھی فتنہ ہو، وہ لا الہ کے جذبے سے سرشار اور الا اللہ کے جذبات سے ہمکنار بندے کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لا الہ اور الا اللہ کا فرق ہی تو ہے جو ہر فتنے کو پڑھنے، سمجھنے، اسے نیست و نابود کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اور الا اللہ کا شعوری فرق ہی تو ہے۔ اس فرق کو شعور میں رکھنے کا نتیجہ تو ہے کہ اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھنے والا ہر فتنے کو پڑھنے، سمجھنے، اسے نیست و نابود کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے، کیونکہ لا الہ شعوری طور پر تب ہی اور جب ہی کہہ سکتا ہے جب اس کا اپنا ہوم ورک مکمل ہو۔
وگرنہ لا الہ تو محض 5 حرفی لفظ ہے بس، جسے طوطا بھی سیکھ جاتا ہے۔ لا الہ کے شعوری احساس سے نہ صرف فتنوں سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، بلکہ فتنے ایسے مسلح شخص سے بھی پناہ مانگتے ہیں، ایسے مسلح شخص سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے پناہ مانگتے ہیں جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا تھا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا